أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين صدق اللہ مولانا۔ حضرات گرامی، میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی ہے، اس کی نعمتیں بے پایہ ہیں، اس کا فضل اور اس کے احسانات اور اس کی نعمتیں گھٹا بن کر برستی ہیں، اور چار دانگ عالم میں انسانوں کے رب کی طرف بلاتی اور بار بار انہیں متوجہ کرتی اور خواب غفلت سے بیدار کرنے کی کوشش کرتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ایک طرف یہ انتظام فرمایا ہے کہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے انسانوں میں سے نبی اٹھائے، ان انبیاء کے ذریعے انسانوں کی ہدایت کے لیے کتابیں نازل کی، اور ان میں سے آخری کتاب قرآن پاک مکمل اور حتمی صورت اور شکل کے اندر موجود ہے، اور بے نہیں اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا ہے، اس لیے آپ کا اسوہ اور آپ کی زندگی، سیرت طیبہ، حیات مبارکہ لمحے لمحے کی پوری تاریخ اور واقعات کی صورت میں موجود ہے۔ تو جہاں ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو راہ راست دکھانے کے لیے، صحیح رخ اپنانے اور منزل کی طرف چلنے کے لیے مسلسل ہدایت سے اور رہنمائی سے نوازا ہے،
اور انبیاء اور کتابوں کے سلسلے کو دراز کیا ہے، وہیں جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، جس کائنات سے ہم واقف ہیں، اس کائنات کے اندر بھی وہ نشانیاں موجود ہیں، وہ رہنمائی موجود ہے جو انسانوں کے لیے راہ راست پر چلنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ وہ آیات، وہ نشانیاں، ان گنت حادثات پیش آتے ہیں، ان گنت واقعات رونما ہوتے ہیں، انسان اپنی حیثیت کو بہت کچھ سمجھنے کے بعد بھی اپنی ہی آنکھوں سے دل و دماغ کی دنیا میں سمجھ لیتا ہے، دیکھ لیتا ہے کہ اس کی حیثیت اور حقیقت کیا ہے۔ بڑی بڑی سلطنتوں کا زوال ہوتا ہے، چھوٹے اور گئے گزرے لوگ منصع شہود پر نظر آتے ہیں، دکھائی دیتے ہیں، اپنے آپ کو منوا لیتے ہیں۔ پوری تاریخ اس سے عبارت کہ نمرود کے لیے ایک مچھر کافی ہو جاتا۔ کہاں نمرود، اس کی آن بان شان، اس کی خدائی کے دعوے، لوگوں کے اوپر اس کی قوت کا، اس کی طاقت کا ایک دھاگ بیٹھی ہوئی، اور کہاں ایک مچھر، کوئی حیثیت ہے اس کی۔ لیکن ہمیشہ پوری تاریخ اس پر گواہ ہے کہ بڑوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بڑائی کا دعویٰ لے کر اٹھے ہوں، کبریائی کا عنوان لے کر اٹھے ہوں، بڑوں سے شکست نہیں دی ہے، چھوٹوں سے شکست دی ہے۔ گئے گزرے انسانوں اور گئے گزرے حالات کے اندر ان کو شکست سے دوچار کیا ہے، تاکہ فاتبروا یا اولی الابصار، دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو۔ یہ سب نشانیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ عقل جن چیزوں کو تسلیم نہیں کرتی، دلائل جس کے لیے فراہم کرنا مشکل ہے۔ یہ آپ کے پڑوس میں افغانستان میں جب برطانیہ کو شکست ہوئی تھی تو وہ اس وقت کی سپر پاور تھا۔ اس کی ریاست میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، ادھر ڈوبا ادھر نکلا، ادھر ڈوبا ادھر نکلا، چاروں طرف ریاست برطانیہ میں سورج ہی سورج موجود، ہر وقت سورج وہاں پر، دن اور رات کے اجالوں۔ اس وقت کی سپر پاور کو کسی اس سے بڑی یا اس جیسی سپر پاور سے شکست ہوتی تو لوگ کہتے ہیں کہ سپیریئر آرمز اور ایمونیشن نے، بڑی فوجی طاقت نے چھوٹی فوجی طاقت کو ہرا دیا۔ یہ برابر کے ہم پلہ لوگ تھے، لیکن پلہ ایک کا، پانسا ایک کا بھاری رہا۔ لیکن اتنے گئے گزرے لوگ تھے، ایسے نومیڈز تھے، اصطلاحی انداز میں بات کی جائے تو بدو لوگ تھے، جن کے پاس کوئی آرمز اور ایمونیشن موجود نہیں تھا، جن کے پاس کوئی سوفسٹیکیٹڈ ویپنز موجود، انہوں نے برطانیہ کو شکست دی تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کے حوالے سے، اس کی خدائی کے حوالے سے لوگ اس بات کو جان جائیں، پہچان جائیں کہ فیصلے اس کی مشیت کرتی۔ جب تک وہ چاہتا ہے فرعونوں کا راج بھی ہوتا ہے، اور جب چاہتا ہے تو انہیں لمحوں کے اندر سمندر برد کر دیتا ہے، پانی کی نظر کر دیتا ہے، اور وہ اپنی ساری فرعونیت کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی پڑوس افغانستان کے اندر جب روس جیسی سپر پاور افغانستان میں ڈیرے ڈال چکی تھی اور اپنے سوشلزم اور کمیونزم کے حوالے سے، اپنے فلسفے اور نظریے کے حوالے سے اپنے آپ کو منوا چکی تھی، بدوؤں نے، گئے گزرے لوگوں نے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جذبہ جہاد نے، شوق شہادت نے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایک جیتے جاگتے ایمان نے روس کو شکست سے دوچار کیا۔ اس سے بکھرے اس کے ہو گئے۔ یعنی جب روس کابل سے واپس لوٹا ہے اور لینن گراڈ اور ریڈ اسکوائر اس کا آخری سپاہی پہنچا ہے، تو اسے پتہ چلا کہ وہ جو 75 سال سے بیچتے تھے دوائے دل، وہ دکان اپنی بڑھا چکے ہیں۔ سوشلزم فضاؤں میں کافور ہو چکا ہے، ہواؤں کے اندر رل مل گیا ہے، زمین نے اس کو جذب کر لیا ہے، آسمان اس کو اچک کر لے گیا ہے، اور اس کے فلسفے اور نظریے کے تار و پود بکھر گئے ہیں۔ آنکھیں کھولنے کے لیے، دل و دماغ کی دنیا کو حاضر کرنے کے لیے، جذبوں کی دنیا کو آباد کر، یہ تمام واقعات اپنے انبیاء وہ بھیجتا ہے، اپنی کتابیں وہ نازل کرتا ہے،
انبیاء کی رہنمائی میں قومیں چلتی ہیں، نہیں بھی چلتی ہیں، لیکن روزانہ جو واقعات پیش آتے ہیں اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی مثمر ہوتی ہے، اس کی قوت فیصلہ، اور اس دنیا کے بارے میں، اس دنیا کو بنا کر وہ کہیں سو نہیں گیا ہے، بلکہ وہ الحی قیوم ایک ذات ہے، جیتی جاگتی ذات ہے، زندہ جاوید ہستی ہے، منتظم اعلیٰ ہے اس پوری کائنات کا، اسی کی مٹھی کے اندر سارے انسانوں کی جان ہے۔ یہ منظر بار بار نظر آتا۔ پھر ایک بار تاریخ اسی منظر سے ہم کو ہمکنار کر رہی۔ یہاں تو اہل علم تشریف فرما ہے۔ دیکھیے یہ جو افغانستان ہے، جن لوگوں کو تاریخ سے تھوڑا بہت بھی مس ہوگا، بر صغیر ہند و پاکستان کی تمام سیاسی قیادت اور مذہبی اور روحانی قیادت ہمیں ہمیشہ افغانستان سے میسر آئی۔ جتنے بزرگوں کے نام آپ جانتے ہیں سندھ کے اندر، جن کے عرس ہوتے ہیں، لال شہباز قلندر سے آپ شروع کر دیں، گنتے چلے جائیں۔ جن بابا فرید گنج شکر کو آپ جانتے ہیں، ان سے شروع کر دیں، پورے پنجاب کے اندر چل پھر جائیں، یہ جتنے بزرگ ہیں سب افغانی ہیں، یہ افغانستان سے آئے تھے یہاں۔ ان کے بڑوں نے، ان کے پیروں نے ان کو یہاں بھیجا تھا ہدایت رہنمائی کی شمع لے کر کے روشنی پھیلائے۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے افغانستان کے لوگوں کو لکھا کہ پانی پت کا مرحلہ درپیش، انہوں نے ابدالی کو بھیجا، پانی پت کی جنگ ہم نے لڑی، ہم جنگ جیت گئے، واپس افغانستان۔ ہماری عسکری قیادت بھی وہیں سے آئی ساری، ہماری سیاسی قیادت بھی افغانستان سے میسر آئی، یعنی افغانستان صحیح معنوں میں لیڈ کرتا رہا ہے، قیادت کے منصب پر فائز رہا۔ یہ خود ایک موضوع ہے، تفصیل سے اس کو جاننا چاہیے، لہذا اس سے تو مغایرت برتی نہیں جا سکتی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی تاریخ کے مختلف مراحل اور ادوار میں افغانستان کو منتخب کیا، سپر پاور برطانیہ کی شکست کے لیے، سپر پاور روس کی شکست کے لیے، اور اب سپر پاور امریکہ کی شکست کے لیے۔ وہ ہمارے یہاں ایک محاورہ ہے نا اردو میں کہ گیدڑ کی جب موت آتی ہے تو شہر کا رخ کرتا ہے۔ تاریخ کا سبق یہ ہے کہ جب کسی سپر پاور کی، سامراج کی، استعمار کی موت آتی ہے تو افغانستان کا رخ کرتا ہے، اور اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ ان میں رکھا کیا ہے افغانوں کے اندر۔ آج ہم چڑھائی کریں گے، اپنی فوج بھیجیں گے، اور اکیلے اپنی فوج نہیں، پورے نیٹو کی 26 ملکوں کی فوج ہے جس کا نام نیٹو ہے، اور 14 امریکہ کے نان نیٹو الائز، وہ حلیف ہیں جو نیٹو میں شامل نہیں ہیں۔ 40 ملکوں کی فوج کو تو لمحوں کے اندر افغانستان کا قیمہ بنا دینا چاہیے۔ لاکھوں ٹن بارود کی برسات کے نتیجے میں ہر افغانی کو 50 دفعہ مر جانا چاہیے، وہ تو ایک دفعہ بھی نہیں مرے۔ اور یہ بات اثر نو دل و دماغ کے اندر تازہ ہو گئی کہ زندگی اور موت کے فیصلے بارود نہیں کیا کرتے، گولیوں کی بوچھاڑ نہیں کیا کرتی، زندگی اور موت کے فیصلے ٹینک نہیں کیا کرتے، بموں کی برسات نہیں کیا کرتی، زندگی اور موت کے فیصلے وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ۔ جب یہ موت کا فرشتہ گھروں کے اندر داخل ہوتا ہے، سب کو معلوم ہے نا کیا ہوتا ہے، پھر کوئی پراکسی تو نہیں چل پاتی نا، کوئی دادا، کوئی نانا کہیں بھائی میرے پوتے کو، نواسے کو کیوں لے کے جا رہے ہو، میں نے تو زندگی کی ساری بہاریں دیکھ لی، مجھ کو لے جاؤ نا، اس کو کیوں لے کے جاتے ہو۔